السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. عزت رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ بتائے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان آگے دل احسان. سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالرزاق صدیقی دامت برکاتہ المعالیہ ونزل العالی کا میں دل سے مشکور ہوں کہ مجھے اس بابرکت محفل میں اپنے معروضات پیش کرنے کا یہ سعادت اور موقع عنایت فرمایا. اور یہاں تشریف فرما تمام میرے جو بزرگ ہیں ان کی شفقتیں مجھے بچپن سے حاصل ہیں، ان کا بھی بڑا مشکور ہو کہ میری ہمت افزائی، میری حوصلہ افزائی اور اپنی دعاؤں سے مجھے ہمیشہ نوازا. آج کی یہ محفل بڑی بابرکت ہے. یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس محفل میں حاضر ہیں اور حضرت بحرالعلوم کی ذات بابرکت کے تذکرے کے سعادت حاصل کر رہے ہیں. برادران برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ مجھے بھی اس در سے خصوصی نسبت حاصل ہے. جیسے ہم یہاں سب فیض یافتہ ہیں، میں بھی فیض یافتہ ہوں اور آج مجھے اپنی عقیدت کو ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے. جیسے کبھی حضرت نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ اپنا مقالہ پیش کریں گے، تو مقالہ یقیناً حضرت کی ذات پر پیش کروں اور اس کا احاطہ کر سکوں یہ ممکن نہ تھا. تو میں نے سوچا کہ میں کچھ باتیں معروضات کے طور پر عقیدت حاصل کروں. بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی مقصد کے تحت جمع ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو مقصد ہے اس کی حقیقت کیا ہے. جیسے ہمارا آج جمع ہونے کا مقصد حضرت بحرالعلوم خدسہ العزیز کا تذکرہ ہے. تو اس تذکرے کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد میں جمع ہوتے ہیں، ان کے پاس جمع ہوتے ہیں اور ان کے فضائل و مناقب کی بات کرتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فضائل و مناقب کیوں، یہ تذکرہ کیوں، یہ اہتمام کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں. اور عام فہم لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے. اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیجیے.
اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر لیجیے۔ جب انہوں نے قرآن کی دعوت دی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن ہی پڑھیں، اور اللہ کیا فرماتا ہے یہ بھی سنیں۔ یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہے، مشائخ اعظام تشریف فرما ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے الگ الگ اپنے حصے ہیں، اپنی خصوصیات ہیں، کچھ مضامین ہیں جس پر قرآن نے آیات کو نازل فرمایا ہے، اور اس میں سے 500 آیات ایسی ہیں جو احکام کی ہیں۔ 500 آیتیں احکام کی ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیا، کہیں پر امر ہے، کہیں پر نہیں ہے، کہیں پر کرنے کا حکم ہے، کہیں پر ہم کو کسی اعمال سے منع کر دیا گیا۔ ایسے 500 آیات ہیں، تو جملہ 6666 آیتوں میں 500 آیات ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے احکام نازل فرمائے۔ اب بچے 6166 آیتیں، وہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کہیں پر تبشیر ہے، کہیں پر تنزیل ہے، کہیں پر اللہ نے جنتوں کا بھی ذکر کیا، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے۔ اس طور پر اگر آپ ایک اجمالی خاکہ نکالتے ہوئے 1000 آیتیں ایسی رکھ لیں جن میں اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا، تب بھی 5000 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں قصص الانبیاء بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے جو گزرے ہیں، ان کی امتوں کا ذکر بھی ہے جو سابق میں گزر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا، اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا، کہیں پر حضرت آدم، کہیں پر حضرت ابراہیم، کہیں پر حضرت اسحاق، کہیں پر حضرت داؤد، سلیمان، ایسے سارے انبیاء کا ذکر کرتے کرتے کچھ مضامین یوں بھی قائم فرمائے جو اپنے نیک بندوں کے تو تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ مشہور آیات ہیں، مشہور صورتیں ہیں، جسے ہم سورہ کہف بھی کہتے ہیں، سورہ مریم بھی کہتے ہیں۔ آصف بن برقیہ کو بھی ہم نے سنا، یہ آیات ہے، آیات میں ان کا ذکر ہے، خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن کی آیات میں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، پروردگار عالم نے قرآن مجید کا ہمیں مقصد بھی بیان فرمایا، اور بیان فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے ہدی للناس، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، اور قرآن کی ہر آیت ہدایت کا سامان ہے، ہدی للمتقین ہے، لوگوں کی رہنمائی کا سامان ہے۔ اور اس قرآن میں پروردگار عالم اس کا اکثر حصہ قصص بیان فرماتا ہے، سابقہ امتوں کے واقعات کو بیان فرماتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ کہیں پر اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے، کہیں پر حضرت خضر کا ذکر کرتا ہے، کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ ساری صورت آپ کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جب اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے، کہیں فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہیں فرما رہا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہیں پر کہہ رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہ کہہ کر ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ بات کو ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ہم نے قرآن میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، اور ہم نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے کہ ہمارے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ بھی ہدایت کا سامان ہے، یہ بھی ہدایت کا سامان ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، یہ طریقہ پروردگار کا ہے۔ کوئی پوچھ لے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ طریقہ اللہ کا ہے، کیونکہ جب تک ہم ان کو جانیں گے نہیں، ان کے راستے پہ چلیں گے کیسے، اس راستے پر گامزن کیسے ہوں گے؟ برادران عزیز، اسی مقصد کے تحت آج ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم حضرت بہروم علیہ رحمت و رضوان کے فضائل و کمالات میں سے کچھ سن سکیں، اور یقیناً آپ کی شخصیت ایسی ابخری شخصیت ہے، ایسی ہماکل کی شخصیت ہے کہ کسی ایک پہلو کو بھی مکمل کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں یقیناً سعادتاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہاں مجھے آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت قبلہ کا جو معاملہ
ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک طرف آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں آپ کی سوال حیات میں رسم دراز ہے کہ آپ نے ولادت باسعادت جو ہوئی ہم جانتے ہیں کہ خاصی پور شریف میں تاریخ ولادت 27 رجب 1288 ہجری، یہ آپ کی تاریخ ولادت باسعادت ہے، اور آپ کی کنیت ابو العباس حسرت آپ کا تخلص ہے، اور خاندان میں بڑے میاں کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اور اکثر عام طور پر بڑے مولوی صاحب کہہ کر لوگ حضرت کو یاد کرتے تھے۔ آپ کی جو سلسلہ ہے وہ والد بزرگوار کی طرف سے جو نسب چلتا ہے وہ 28 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ اول سے جاتا ہے، اور 32 واسطوں سے آپ کا جو والد ماجدہ سے سلسلہ چلتا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جاتا ہے۔ یعنی اب یہاں ہم جس ذات کی بات کر رہے ہیں یہ نسبتاً بھی مرجل بحرین ہے کہ دونوں نسبتیں یہاں پر جمع ہیں، کہ ایک طرف نسبت صدیقی ہے تو ایک طرف نسبت حسینی ہے، اور دونوں نسبتیں ایک وقت ایک شخصیت میں جمع ہیں۔ اور جب ہم اس شخصیت کو سنیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا صرف نسبت ہی نہیں جمع ہے، کیفیت بھی جمع ہے، ساری خوبیاں بھی جمع ہیں، سارے کمالات بھی ایک شخصیت میں جمع ہیں۔ ادھر ہم حیدر کرار کے اس جلال کو دیکھتے ہیں تو ادھر صدیق اکبر کے جمال کو بھی دیکھتے ہیں، ادھر حیدر کرار کی علمیت کو دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر کی سخاوت کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ذات جو منبع نسبت بھی ہے، منبع کمالات بھی ہے، منبع حقیقت بھی ہے، وہ ایسی ذات کے بارے میں آج ہم سن رہے ہیں۔ برادران عزیز، اب اگر ہم حضرت کی شخصیت کو دیکھیں اور آپ کے خدمات کو دیکھیں، کیونکہ میری جو بنیاد ہے وہ علمی ہے، تو آپ کی شخصیت، آپ کا خاندانی نسب، خاندانی شجرت، آپ کی تشریف آوری کیسے ہوئی وہ باتیں تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیونکہ آپ سب مجھ سے بہتر وہ چیزیں جانتے ہیں تو میں نے چاہا کہ کچھ ان عنوانوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں جو میرا شغف بھی ہے، جس سے میں تعلق بھی رکھتا ہوں۔ ایک بنیادی جو وصف آپ کی خوبیوں میں ہے وہ علوم القرآن کا ہے۔ قرآن سے بے پناہ محبت، بے پناہ شغف آپ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ مفسر بھی نظر آتے ہیں، اور دیکھتے کیا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے خادم بھی نظر آتے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور لوگوں کو قرآن پر عمل کرنا سمجھاتے بھی ہیں۔ علوم القرآن کے اندر آپ کی جو خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، حل میں منتقل ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، اور قرآن کی تعلیم کے لیے حضور پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس کی تفسیر، اس کی تعبیر، اس کی تصویر اگر دیکھتے ہیں تو حضرت قبلہ کے ساتھ میں نظر آتی ہے۔ آپ کی شخصیت کہ آپ نے قرآن کی تعلیم کا ایسا نظم رکھا تھا، سب سے پہلے تو آپ نے قرآن سیکھا، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے بارہا آپ لوگوں کو ترغیب دیتے، لوگوں کو سکھاتے، لوگوں کو سمجھاتے کہ تم قرآن سیکھو۔ جب ہم تفسیر صدیقی پڑھتے ہیں یا پھر آپ کے قرآن کی خدمات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے پہلے تو آپ نے قرآن کی قراءت پر بڑا زور دیا کہ قرآن کی قراءت جو 17 کی قراءت ہوتی ہے، امام حفص کی قراءت ہوتی ہے، امام شعبہ کی قراءت ہوتی ہے، امام عاصم کوفی کی قراءت ہوتی ہے، اس کو آپ نے سیکھا۔ اس کو سیکھنے کے بعد باضابطہ آپ اپنا ایک حصہ وقت قرآن کی تعلیم کے لیے دیتے، قرآن کو سکھانے کے لیے دیتے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے دیتے۔ پھر آپ نے
حفاظت قرآن کی طرف اپنی توجہ کو مبذول فرمایا۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب ہم نے قراءت سبعہ کی بات کی ہے تو آپ کی تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ نے جو قراءت عاصم کوفی جسے کہتے ہیں، قراءت حفص اور قراءت شعبہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو جان حضرت شمس المفسرین سید الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان یعنی سید محمد عمر حسین قبلہ خلیق رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس کی سند حاصل کی، جو آپ کے استاد محترم بھی تھے، جو آپ کے مربی بھی تھے، جو آپ کے بڑے چھوٹے مامو جان بھی تھے۔ برادران عزیز، اس کے بعد قراءت سبعہ کا آپ نے سیکھا۔ سبعہ کی قراءت آپ نے علامہ طنوسی سے سیکھی، اور آگے جب قرآن کی حفاظت کی بات آئی تو آپ نے غور کیا کہ لوگ قرآن کے اندر اپنی رائے کا بڑا استعمال کر رہے ہیں، اس کی بالکل ممانعت ہے۔ جب لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ تو رہے ہیں، پڑھنے میں کہیں نہ کہیں دقت ہے، اس کو آپ نے درست فرمایا، اور سینکڑوں ایسے شاگرد گزرے ہیں آپ کے جن کو آپ نے تجوید سے قرآن پڑھایا ہے اور ان کو سند عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ آج بھی خانوادے میں وہ سند جاری ہے، ساری ہے اور چل رہی ہے۔ قراءت درست کرنے کے بعد تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے 3 حقوق بتائے جاتے ہیں۔ ایک، قرآن کی صحیح تلاوت، دوسرا قرآن کی صحیح فہم، اور تیسرا قرآن مجید پر عمل کرنا۔ یہ 3 حق قرآن کے ہیں۔ تو پہلی چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور آپ نے قراءت، تجوید اور اس کے لیے آپ نے باضابطہ ایک نظم قائم کروایا۔ دوسری چیز قرآن کا فہم، جو بڑی ہی جو بہت ہی اہم چیز ہے، جو بنیاد ہے ہمارے اعمال کی، اس کے اندر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہونے لگے، قرآن پڑھ کر لوگ حدیث کا انکار کرنے لگے، قرآن پڑھ کر لوگ ائمہ مجتہدین کا انکار کرنے لگے اور اپنی رائے سے تفسیر کرنے لگے، اور یہ لوگ جو اہل قرآن ہوتے ہیں اس طرف مائل ہونے لگے۔ پھر آپ نے تفسیر کا ایک بیڑا اٹھایا کہ لوگوں کو قرآن کی تفسیر سمجھائیں۔ اس کے لیے آپ نے تفسیر صدیقی کو لکھا، اور اس کے اندر آپ کی جو خصوصیات ہیں، تفسیر صدیقی ایک ایسا کارنامہ ہے، ایسی ہمارے سامنے کتاب ہے، مثال ہے، یقیناً اہل دکن اس کو فراموش کر رہے ہیں، یہ کہوں تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ آج جب بھی لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں، ترجمہ قرآن کی بات کرتے ہیں، تفسیر قرآن کی بات کرتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کون سی تفسیر پڑھیں، کون سی کتاب پڑھیں، کون سا ترجمہ پڑھیں۔ حضرت قبلہ نے ایک ایسا ترجمہ، ایک ایسی تفسیر ہمارے سامنے دی ہے کہ جس کے اندر بیک وقت سلاست بھی ہے، بلاغت بھی ہے، فصاحت بھی ہے، کہ ایک مبتدی کے لیے جو اس کے اندر راستہ ہے، ایک عالم کے لیے اس کے اندر مواد فراہم کیا اور بتا دیا کہ ایک تفسیر کیسی ہونی چاہیے۔ تفسیر صدیقی کی خوبی یہ ہے، جب آپ پڑھتے ہیں تفسیر صدیقی، یہاں پر استاد محترم حضرت قبلہ تشریف فرما ہے کہ جتنی دقیق نظر آپ کی تفسیر صدیقی پہ ہے، میں سمجھتا ہوں کسی اور کی نہیں ہوگی، کیونکہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا اور حضرت کا کام چل رہا تھا معیار نبوت پر جو حضرت نے کام فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ویسا کام آپ کو دنیا بھر میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس دقت نظر کے ساتھ دیگر اکابر مفسرین کا اپنا ایک انداز اور حضرت قبلہ کی تفسیر کا انداز حضرت نے پیش فرمایا۔ برادران عزیز، تفسیر صدیقی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مبتدی آدمی کہ جس کو ابھی عربی سے واقفیت نہیں ہے، عربی کے گردانے وہ نہیں جانتا، عربی کے معنی وہ نہیں جانتا، عربی کے اصول وہ نہیں جانتا، صرف نحو سے وہ نابلد ہے، وہ نہیں جانتا ہے، تو حضرت نے پہلا جو شخص
سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر شوق بڑھ جائے، کوئی بات سیکھنا چاہے تو بحضرت قبلہ میں آئندہ میں اگر شان نزول ہے تو شان نزول کو بیان فرمایا، کوئی خاص واقعہ اس کے ساتھ مربوط ہے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور کسی خاص مسئلے کی طرف اگر وہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس خاص مسئلے کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر جہاں پر کسی معاملے میں اختلاف اور کسی مسئلے کی وہ دلیل بنتی ہو، کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہو، اس پیچیدہ مسئلے کو بھی آپ نے اپنی تفسیر میں حل فرمایا ہے۔ اور اب معاملہ کیا ہو گیا کہ جب آپ نے تفسیر کا بیان کیا، تفسیر کے اندر آپ کی تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو تفسیر کی قرآن کے مفہوم کو بیان کیا، اختلاف رائے ہو تو اختلاف رائے کو بیان کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ جو فرقہ ضالہ ہے، افکار ضالہ جو لوگوں کے سامنے آ رہے تھے، وہ گمراہیاں جو لوگوں کے سامنے پیش ہو رہی تھی، ان گمراہیوں کا بھی بڑے ہی پیارے انداز میں ازالہ فرمایا۔ جیسے کہ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ معتزلہ کی مثال ہو، خدریہ کی مثال ہو، جبریہ کی مثال ہو، ان کے افکار ہو، یا روافض کے افکار ہو، یا خوارج کے افکار ہو، یا نواصب کے افکار ہو، وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کا بھی رد فرمایا، وہ لوگ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کا بھی رد فرمایا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی رد فرمایا۔ تو ایک ایسی ہمہ جہتی تفسیر حضرت نے ہمارے سامنے دی ہے کہ اگر اس تفسیر کو پڑھ لیں تو سارے نقطہ کشائیاں ہو جائے گی، سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور اسلام کی صحیح فکر، صحیح تصویر ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن آج یقیناً یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس تفسیر صدیقی سے بڑے دور ہیں۔ برادران عزیز، تفسیر صدیقی ایک خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، جس کے اندر حضرت نے قرآن مجید سے متعلق علوم پر بھی بحث کی ہے، نزول قرآن پر بھی بحث کی ہے، نسخ قرآن پر بھی بحث کی ہے۔ اب نسخ قرآن کی اگر بات ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جمہور جو ہے، جمہور کا یہ فکر ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ناسخ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ آیتوں کا جو حکم ہے وہ فلاں وقت تک تھا اور ختم ہو گیا، بعد والی آیت کا حکم آگے چلے گا۔ لیکن حضرت نے اپنی تفسیر میں اور خصوصیت کے ساتھ اپنے ایک رسالے میں بیان فرمایا کہ آیت کوئی بھی منسوخ نہیں ہے، کوئی آیت قرآن کی منسوخ نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے، یعنی جمہور سے ہٹ کر اپنا ایک اسٹینڈ لینے کے لیے، اپنا ایک میدان بنانے کے لیے اور اپنی فکر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جانے کی کتنی دقیق نظر ہوگی، پھر حضرت نے اس کو اپنے اس رسالے میں اتنے پیارے انداز میں بیان کیا کہ کیسے آیت منسوخ نہیں ہوتی اور کیسے حکم آگے تک چلتا ہے، یا حکم کیسا وقتی ہوتا ہے، کہ کوئی آیت اللہ کا کلام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ حضرت نے اس پر خصوصی رسالہ لکھا۔ اب شان نزول کی بات سنی، اس پر بھی حضرت نے بڑی توجہ دی، اور خصوصاً جو اسرائیلی روایات، کئی ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے قبول کیا، لیکن حضرت نے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا، بلکہ قرآن کو سمجھنا ہو تو حضور پاک کی حدیث سے سمجھو، سنت سے سمجھو، صحابہ اکرام سے سمجھو، اور اس طریقے سے آپ نے قرآن کو سمجھا۔ برادران عزیز، اب اگر مفسر بننا ہے تو اس کے لیے کن علوم کی ضرورت ہے وہ بھی حضرت نے بیان فرمایا اور ہمیں بتایا کہ مفسر کیسے ہوتا ہے، مفسر کب بنا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علم مناظرہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، کلیات فقہ، علم منطق، اصول تعبیر اور اصول کلیات قانون اور امثال و حکم کے تمام کو جاننا ہے۔ جب تک ان علوم پر آدمی کو استرس نہ ہوگا وہ آدمی مفسر نہیں ہو سکتا، اور مفسر بھی اس پائے گا کہ جو سابقہ تفسیروں میں جو معنی نہیں ملتے، جو مطلب نہیں ملتا، جو فکر نہیں ملتی اور جو عہدہ نہیں کھلتا ہے،
یہ آپ کی تفصیلی شان ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنا ہو سکے تفسیر صدیقی کو عام کریں، آپ کی فکر کو عام کریں۔ یہ مثبت فکر ہے، اس کی آج ضرورت ہے۔ جہاں پر لوگ آج بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، ان کی ہدایت کا سامان یہ تفسیر بن سکتی ہے۔ دوسری جو خصوصیت ہے آپ کی، وہ ہے خدمت حدیث، اور آپ نے حدیث کی ایسی خدمت کی ہے کہ جس کی مثال ہم کو اس شہر میں یا اس ملک میں بہت کم نظر آتی ہے۔ آج ہم جب جامعات میں حاضر ہوتے ہیں، مدارس میں حاضر ہوتے ہیں اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، تو حدیث کے علم کا ایک طریقہ ہے۔ حدیث کے علم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کو نصاب میں ایک کتاب رکھی جاتی ہے اور اس کا ایک حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ ایک حصہ بندہ پڑھتا ہے، اس کا امتحان دیتا ہے، کامیاب ہوتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حضرت قبلہ کے پاس جو لوگ حدیث پڑھیں گے، صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن نسائی ہو، جامع ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، یا پھر موطا امام مالک ہو، ساری کتابیں صحیح ستہ جب ختم ہوتی تھی تو طریقہ اتنا پیارا تھا کہ پہلی حدیث سے آخر حدیث تک جتنے طالب علم ہیں اس بیچ کے سب پڑھنا، ہر حدیث کو سب پڑھیں۔ کسی سے چھوٹ جائے تو میرا بچپن تھا، میں دیکھتا تھا کہ اس کو نوٹ کیا جاتا تھا کہ فلاں شخص اس حدیث کے درس میں نہیں تھے، ان کو یہ حدیث پڑھنی ہے، جب تک وہ حدیث نہیں پڑھیں گے وہ آگے نہیں پڑھیں گے۔ تو مکمل کتاب کی ایک ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور صرف پڑھائی نہیں جاتی بلکہ ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے، ان کو بتایا بھی جاتا ہے۔ اور حضرت قبلہ کا وہ قول بڑا مشہور ہے جس کو میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ نے فرمایا اگر کوئی حدیث پڑھنا چاہتا ہے اسے پہلے فقہ پڑھنا چاہیے، کہ جب تک فقہ نہ پڑھے گا، اس کو سمجھ نہ ہو دین کی، تب تک وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ کیونکہ حدیث کا مقصد صرف قراءت حدیث یا سماعت حدیث نہیں ہے، حدیث کا مقصد تو اس پر عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے فقہ کا پڑھنا ضروری ہے، اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جب تک تم فقہ نہیں پڑھو گے تم حدیث سمجھ نہیں سکتے۔ جو حدیث پڑھنے والوں فقہ پڑھو، حضرت فرماتا ہے۔ آج لوگ، ہم ایسے دور میں ہیں جہاں لوگ فقہ کا انکار نہیں کر بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو صرف اہل حدیث سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ظاہر حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ جب وہ گہرائی میں جاتے ہیں تو ان کا اندازہ ہوگا کہ حدیث کے اندر تعارض بھی ہوتا ہے، پھر مطابقت بھی پیش ہوتی ہے، وہ کیسے تعارض ہوتا ہے اور تعارض کو رفع کیسے کیا جاتا ہے۔ اور حضرت کا یہاں پر جو حدیث کے بارے میں آپ کی خدمت ہے، پہلے تو روایت حدیث، قراءت حدیث اور حدیث کو پہنچانے کے انداز میں جو آپ کی خدمت ہے وہ بالکل نادر ہے کہ ہر کتاب کی ہر حدیث آپ کے ہر طالب علم کو پڑھائی جائے۔ اور ہم جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حدیث چھوٹ گئی تو خود سے پڑھنا ہوگا، ورنہ پھر استاد اس کو ریپیٹ نہیں کر دے، کیونکہ ان کو نصاب ختم کرنا ہے۔ اور یہاں مقصد کیا تھا؟ نصاب ختم نہیں کرنا ہے، سب کو حدیث پڑھانا ہے۔ دوسری چیز کہ جب حدیث ختم ہو جائے، یہاں پر قراءت حدیث مکمل ہو جائے، سماعت حدیث مکمل ہو جائے، تو پھر ان کو اس کی سند بھی ملتی ہے۔ اور سند اتنی پیاری چیز ہے، آج کے زمانے میں اتنی نادر ہے، کہیں اور حاصل نہیں ہوتی۔ تو سلسلہ آج یہاں بھی جاری ہے، الحمدللہ، اللہ اس کو جاری اور ساری رکھے کہ اب وہ جو بندہ مومن اپنے استاد سے سند لیتا ہے تو پھر وہ حضور پاک تک جڑ جاتا ہے، حضور پاک تک براہ راست وہ جڑ رہا ہے، اس کی سند جڑ رہی ہے، اور وہ حضور پاک سے حدیث کو لوگوں تک سنا رہا ہے۔ یہ آپ کا فیضان ہے کہ آج وہ سلسلہ جاری ہے، ساری۔ برادران عزیز، اس کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے فہم حدیث۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فہم حدیث کے لیے حضرت نے فرمایا کہ فقہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس فہم حدیث کے لیے حضرت نے ایک کتاب
ایک شعر کے لفظ میں سنا چیز تک، کہ کیا چیز ہے معلوم نہیں، اس کی حقائق اور معارف سب کے سامنے بالکل عیاں نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں اس پر بالکل مضبوط ہو گیا ہوں۔ ایک کتاب اس کے بارے میں یہ لفظ کہا گیا، وہ عربی کی کتاب مسلم الثبوت میں، مسلم الثبوت کامل الفقہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جو اصول فقہ میں کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے خود لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو چیزتن کہا کہ ہر کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا، ہر کوئی اس کو پڑھا نہیں سکتا۔ ویسے ہی ایک کتاب حضرت کی بھی ہے، اردو زبان میں ہے، جس کے ہم معیار الکلام کہتے ہیں۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا اور پڑھانا ہر کس و ناقص کی بات نہیں، بظاہر بالکل مختصر کتاب، لیکن اس کے اندر ایسے مضامین کو آپ نے احاطہ فرمایا ہے، ایسے مضامین کو آپ نے اس کے اندر درج فرمایا ہے کہ جس کو آج ہم سن بھی نہیں رہے ہیں۔ پہلا آپ نے جو باب رکھا وہ احادیث کے بارے میں رکھا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اصول اربع یہ بنیاد ہے ہر حکم کی، تمام شریعت کی بنیاد اصول اربع ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ یہ چار چیزیں ہیں، اور انہی اصول کے لیے آپ نے کتاب لکھی معیار الکلام، پہلا حصہ جس میں آپ نے حدیث پر لکھا، اصول حدیث پر لکھا کہ اصول حدیث کیا ہوتے ہیں، حدیث کب صحیح ہوتی ہے، حدیث کب حسن ہوتی ہے، حدیث کب ضعیف ہوتی ہے، حسن لغیرہ ہی کیا ہے، حسن لذاتہ ہی کیا ہے، یہ آپ نے سمجھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر ہر اعتبار سے، راوی کی ہر حالت کے اعتبار سے، اس کی عدالت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی حفظ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور اس کے اتصال کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تمام قسموں کو بیان کرتے کرتے اس کے بعد آپ نے ایک ایسا حصہ باندھا ہے جو آج مدرسوں سے بھی محفوظ ہو گیا ہے، جو جرح و تعدیل جسے کہتے ہیں، کہ حدیث کی جرح اور حدیث کی تعدیل ہونا، بلکہ حدیث کی نہیں ہوتی، راوی کی جرح اور راوی کی تعدیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر سارے حدیث متن کا دار و مدار ہوتا ہے سند پر، اور سند کا دار و مدار ہوتا ہے راوی پر، کہ راوی اچھا ہو، سچا ہو، تو پھر حدیث کی اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر راوی کمزور ہوگا تو حدیث کی سند میں ضعف ہوتا ہے، اور وہ ضعف سرایت کر جاتا ہے متن تک۔ حضرت نے راوی کے ضعف کو پہچاننے کے لیے، جرح و تعدیل کے لیے آپ نے ایک خصوصی باب قائم کیا اور بتایا کہ جرح کیسے ہوتی ہے، تعدیل کیسے ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہو جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جرح و تعدیل دونوں کی بنیاد بھی پھر کسی ایک شخص پر ہوتی ہے، تو پھر جرح و تعدیل کرنے والا کیسا ہو، اس کے صفات آپ نے گنوائے کہ اس کا وصف کیسا ہو، اس کا کردار کیسا ہو، اس کے اخلاق کیسے ہو، اس کا علم کیسا ہو، وہ عدالت میں کیسا ہو، اس کی سخاوت کیسی ہو، آپ نے پہلے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد آپ فرمایا کہ اگر کسی ایک راوی کے لیے جرح اور تعدیل دونوں آ جائے تو پھر کس کو قبول کریں گے؟ جرح کو قبول کریں گے یا تعدیل کو قبول کریں گے؟ پھر تعدیل کے آپ نے الگ الگ اقسام بیان کیے، جرح کے آپ نے الگ الگ اقسام بیان کیے، اور بتایا کہ کون سی جرح کون سی تعدیل سے ٹکرائے تو پھر کس کو آپ ترجیح دیں گے۔ اس طور پر آپ نے فن حدیث کے ان رموز کو، ان دقائق کو سامنے پیش کیا جو آج بڑی بڑی مدرسوں کی کتابوں میں پیش نہیں ہوتے، کیونکہ بچے متحمل نہیں تھے اس کو سیکھنے کے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اسی معیار الکلام کے اندر اصول فقہ پر بحث کی، اجماع کیا ہوتا ہے، اجماع کیسے ثابت ہوتا ہے، اجماع قطعی کیا ہے، اجماع ظنی کیا ہے، اجماع اکثری کیا ہے، آپ نے تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد جب اجماع کے بارے میں اس کی قطعیت اور اس کے احکام کو بیان کیا، میں اپنے آپ کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں، پھر آپ نے قیاس کی طرف نظر فرمائی اور قیاس کے اقسام کو بیان کیا، اور بتا دیا کہ ہر قیاس یہ دلیل نہیں بنتا، ہر قیاس دلیل نہیں بنتا۔ کہ کون سا قیاس دلیل بنتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ وہی قیاس دلیل بنتا ہے تو مستنبط ہو قرآن سے، تو مستنبط ہو حدیث سے، یا پھر مستنبط ہو اجماع سے۔ اگر مستنبط قرآن سے ہے تو وہ قیاس قبول ہے، مستنبط ہو حدیث سے وہ قیاس قبول ہے، ورنہ اگر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے تو وہ
شریعت کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ برادران عزیز، ایک کتاب جو بالکل مختصر ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر اتنے دقائق ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس طور پر آپ نے حدیث کی خدمت کی، ایک تو لوگوں کو حدیث پڑھایا، دوسرا لوگوں کو حدیث سمجھایا۔ تیسری جو خصوصیت ہے جو آخر میں آپ نے بہت زیادہ جس پر آپ نے توجہ دلائی، وہ ہے تصوف، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ تمام علوم کا مقصد یہی ہے کہ بندہ تصوف کے راستے پر چلے، طریقت کے راستے پر چلے، اللہ کے قرب کے راستے پر چلے، یہی مقصد ہے۔ تو آپ نے اپنے حیات مبارک کے آخر حصے میں اس پر بڑا زور دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت قبلہ کا جو معاملہ رہا کہ آپ ایک ایسی کتاب کا ترجمہ فرمائیں کہ جس کو آج لوگ پڑھتے ہیں اور تصوف کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصوص الحکم کا ترجمہ آپ نے فرمایا۔ ایسی کتاب جس کو تصوف کا سنگ میل بنایا جاتا ہے، اس کو مائل سٹون تصور کیا جاتا ہے کہ تصوف کے اندر ایک بنیادی حق جس کو حاصل ہے، بنیادی مقام جس کو حاصل ہے، وہ کتاب خصوص الحکم ہے، اس کا ترجمہ آپ نے فرمایا۔ اور جب ہم حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ شخصیت کو لوگوں نے آج مختلف ہی بنا دیا۔ آپ کے بارے میں اور آپ کا جو فکر تھی وحدت الوجود، جو آپ نے سمجھایا ہے دنیا کو وحدت الوجود کیا ہے، اس بارے میں آپ پر کفر کے فتوے بھی لگے اور بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہوئے، لیکن اس فکر کو اور آپ کی فکر تصوف کو حضرت نے کتاب کے آغاز میں 21 الگ الگ نکات کے ساتھ سمجھایا کہ حضرت محی الدین ابن عربی کا فکر تصوف کیا ہے، کہ اگر سارے کے سارے خصوص الحکم کو آپ نے ایک دریا کوزے میں جوڑ کر کوزے میں جمع کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ اگر 21 نکات کو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے تو اس کو خصوص الحکم میں کیا ہے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تو تھی تصوف کے اوپر میرے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ، لیکن مبتدیوں کے لیے آپ نے العرفان بھی لکھی، اس سے پہلے المعرفہ بھی لکھی تاکہ لوگ تصوف کو سمجھ سکیں۔ اور آپ کی شخصیت کا معاملہ یہ تھا کہ آج جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں یا پھر آج ہمارے زمانے میں لوگ جب تصوف کی بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے بس وہی ذہن میں رہتا ہے کہ کون سے سلوک کی منزل پر ہے، کس منزل کی بات کر رہے ہیں، کس حقیقت کی بات کر رہے ہیں، کون سا ہے، احدیت ہے، واحدیت ہے، احبیت ہے، کون سے منزل پر ہے۔ آج ساری باتیں انہی ٹرمینالوجیز کے اندر لوگوں نے رکھی۔ تصوف کیا ہے؟ بس یہی خیال، یہی باتیں، ان کے ڈیفینیشن، اس کا جو ہے ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن حضرت نے بتایا کہ تصوف صرف کتاب کے اندر ترجموں کا پڑھنا نہیں ہے، تصوف جینے کا طریقہ ہے، جینے کا سلیقہ ہے۔ تصوف یہ راستہ ہے زندگی جینے کا۔ اگر تم اس راستے پر چل کے زندگی جیو تو پھر وہی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ رب سے تعلق کا نام تصوف ہے کہ رب سے تعلق کیسے جوڑا جائے، اور وہ تقریر ہم نے بارہا پڑھی ہوگی تو تصوف کی تھی، اور آپ نے خصوصاً بیان فرمائی تھی، اور اکثر آپ حبیب علی صاحب کا ذکر کر کر بیان فرماتے تھے۔ جنرل حبیب علی صاحب اپنا مخاطب بناتے اور تصوف کے وہ راز کھولتے، وحدت الوجود کیا ہے، بندہ مومن کا عالم و معلوم ہونا کیا ہے، اور حقائق کیا ہے، اس کے عیان ثابتہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنی اس تقریر میں کھولا اور سمجھایا کہ ایک بندے کی حقیقت کیا ہے اور وحدت الوجود کا اصل جو مطلب ہے وہ کیا ہے، حضرت نے سمجھایا۔ اور اس انداز میں سمجھایا کہ آج لوگ وحدت الوجود سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، لیکن حضرت کی اگر وہ ایک تقریر سن لے، ایک بیان سن لے، ایک مجلس سن لے تو سمجھ میں آئے گا کہ وحدت الوجود کا حقیقی مطلب کیا ہے، کہ حقیقی وجود رب ذوالجلال کا ہے، اور ہم تمام کی جو وجود ہے
سے جڑ کر ہمیں وجود ملا، اس کے علم میں ہم معلوم تھے تبھی تو ہم وجود میں آئے۔ اس طور پر آپ نے بڑے پیارے انداز میں تصوف کو سمجھایا ہے، اور صرف سمجھایا نہیں بلکہ اس پر چلنا سکھایا۔ برادران عزیز، یہ تو آپ کی علمی خدمات کا ایک چھوٹا سا نمونہ میں نے پیش کیا، لیکن آپ کی ہماری اپنی شخصیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ ہم جب پڑھتے ہیں آپ کی تاریخ کو، آپ کی حیات بابرکت کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ فن سپاہگیری میں بھی آپ کا رس تھا، اور اس انداز میں تھا کہ کوئی مقابلہ نہیں، اگر تلوار ہو، بندوق ہو، بنوٹ ہو، ہر اعتبار سے آپ ہر فن میں ماہر تھے، اور اس کے اندر لکھا گیا ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس فن میں آپ ماہر تھے اور کس انداز میں لوگوں کو سکھاتے تھے۔ یعنی کہ کامل مومن کیسا ہو۔ جب میں نے یہ پڑھا تو وہ خیال ذہن میں آیا کہ مولا کائنات کی ذات وہ ذات تھی کہ جب باہر نکل کے تلوار لے کر تو پھر آپ خیبر شکن تھے، اور جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو تبدل الیہ تبدیلا کہ آپ ایک تصویر ہوتے۔ تو معاملہ ایسے ہی تھا کہ بات تصوف کی ہو، تخفیف مسائل کی ہو، حضرت اللہ کی ذات ایسی، علم ایسا کہ بس بحر ہی بحر نظر آتا ہے، سمندر ہی سمندر نظر آتا ہے، امن کی بات ہو تو سمندر نظر آتا ہے۔ اسی طرح دوسرے فنون جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے، سیلف ڈیفنس کے لیے ضروری ہے، ان فنون میں بھی آپ ماہر تھے، بلکہ ماہر نہیں، استاذ الاساتذہ۔ پھر ایک اور فن جو آج یقیناً مفقود ہو چکا ہے، فن موسیقی، جس کو لوگوں نے آج حرام تک کہہ دیا، یہ بتا دیا کہ موسیقی حرام ہے۔ انہوں نے اس کی حقیقت کو سمجھا نہیں، اس کی کیفیت کو سمجھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی چیز اللہ نے باطل پیدا نہیں فرمائی ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کا کوئی ایک پرپس ہے، اس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہاں اگر آپ اس کو مقصد سے ہٹا کر استعمال کریں گے یقیناً غلط راستے پر آپ چلے گئے ہیں، لیکن اس کا مقصد، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور آپ کا وہ مضمون جو موسیقی پر آپ شاعر ہوا تھا، اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کس انداز میں اور کس دقت نظر کے ساتھ آپ کو موسیقی کے علم میں بھی دسترس حاصل تھا۔ برادران عزیز، اسی لیے آپ نے کتاب بھی لکھی سما کے نام سے، کیونکہ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ سما حرام ہے، موسیقی کے جو آلات استعمال ہوتے ہیں حرام ہیں۔ اس پر آپ نے دلائل کا امکان لگاتے ہوئے ایک کتاب درج فرمائی اور لوگوں کو بتا دیا کہ سما جائز ہے، موسیقی کا سننا جائز ہے، آلات موسیقی کا استعمال کرنا جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد نیک ہو، اس کا مقصد اچھا ہو، اور اس کا مقصد اللہ کے کلام کو سنانا ہو، حضور پاک کی نعت کو سنانا ہو، اہل بیت اطہار کی منقبت کو سنانا ہو، صحابہ کرام کی عظمت کو بتانا ہو، اولیاء اللہ کے کرامات کو بتانا ہو، ان کے بلند مقامات کو بتانا ہو، تو پھر یقیناً موسیقی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جہاں پر صرف موسیقی کی موسیقی ہے اور کوئی کلام مقصود نہیں، یا پھر ایسا کلام اس کے اندر ملا دیا جا رہا ہے کہ اس میں حرام ملا ہوا ہو، جو کلام کے اندر خرابی ہو، جو کلام کے اندر گناہ ہو، تو پھر ہاں یقیناً اس کلام کی وجہ سے اس کا سننا غلط ہے۔ آپ نے سما کا جو رسالہ ہے اس کے اندر سمجھا دیا کہ اور بتا دیا کہ مضامین کا استعمال کس حد تک جائز ہے اور کہاں سے پھر وہ غلطی کی طرف چلا جاتا ہے۔ برادران عزیز، اب ایک ایسا پہلو یقیناً اس کے بارے میں کہنا اہل نہیں ہے، لیکن کہنا ضروری ہے کہ آپ کی شاعری بطور شاعر اگر ہم آپ کا کلام پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو فن شاعری سے واقف ہے وہ تو اور زیادہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم سامع ہو کر بھی اتنے مسرور ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے محظوظ ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور جب ہم آپ کی شاعری کو سنتے ہیں، آپ کے اشعار کو پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اشعار کو وزن پر لایا نہیں گیا، بلکہ اس کے معنی، اس کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچایا گیا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کا سامان بنا کر قرآن و حدیث کی اس اشعار کے اندر آپ نے پیش کیا کہ آپ کا ہر شعر قرآن و حدیث کی ایک تصویر نظر آتی ہے، قرآن و حدیث کی تفسیر نظر آتی ہے، اللہ سے جوڑنے والی ایک تعبیر نظر آتی ہے کہ جو آپ
بحریں استعمال کی ہیں وہ ہر شاعر استعمال نہیں کر سکتا. ان بحور پر لانا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے. جو زمین آپ نے استعمال کی, بڑے بڑے پڑھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس ترنم میں اس کو پڑھے, کس طرز میں اس کو پڑھے. اس زمین پر شاعری لانا تو دور بات ہے, اس زمین کو صحیح طریقے سے پڑھ کے نکل جانا بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کی شخصیت ہے. برادران عزیز, پھر ان تمام سے ہٹ کر یقیناً اختتام کی طرف جا رہا ہوں. ان تمام سے ہٹ کر آپ کی شخصیت, میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ آپ بحر العلوم بھی تھے تو بحر العمل بھی تھے. ایک طرف آپ نے علوم سکھائے ہیں تو دوسری طرف لوگوں کو عمل کرنا بھی بتایا ہے. اور جیسے جہاں پر آپ مرشد تھے وہیں پر آپ مربی بھی تھے. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے, ہم بارہا سنتے رہے اپنے بزرگوں سے کہ جب آپ کے محفل میں یہ نظام تھا کہ جو جہاں آ جاتا وہیں بیٹھ جاتا. آپ کے شہزادے بھی جہاں جگہ ملتی وہاں پر تشریف رکھتے, جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے. اور جو پہلے آ جاتے مریدی آپ سے قریب ہو کر بھی بیٹھ جاتے. یہ آپ کی شفقت تھی, یہ اپنے شہزادوں کی تربیت بھی تھی. اپنے شہزادوں کو بتانا تھا کہ شہزادوں جب تم مجھ سے نسبت رکھتے ہو, تم بحر العلوم کے ہو, تو پھر تمہارا عمل بھی بحر العلوم کا ہونا چاہیے. اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بھی آنا چاہیے, عمل میں سب سے سبقت بھی لے جانی چاہیے. اس طور پر آپ اپنے شہزادوں کی بڑے پیارے انداز میں تربیت فرماتے تھے. لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال آ گیا کہ شاید ہم شہزادوں سے حضرت کے زیادہ قریب ہو گئے. ہمارا مرتبہ, ہماری کوشش, ہمارا مقام حضرت کے پاس بڑھ گیا ہے. اب حضرت کے شہزادوں کا کوئی مقام نہیں رہا, حضرت کے پیر بھائی ہی سب کچھ ہے, ہم حضرت کے قریب ہو گئے. کسی کو ایسا خیال آ گیا, اللہ نے وہ نظر دی تھی کہ آپ صاحب بصارت بھی تھے, صاحب بصیرت بھی تھے. جیسے چہروں کو دیکھتے تھے ویسے دلوں کو بھی پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے شہزادے کچھ نہیں ہیں, میرے شہزادوں کی کیفیت کچھ نہیں ہے, ان کا مقام کچھ نہیں ہے, ان کا مرتبہ کچھ نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر پیچھے بیٹھے ہیں تو وہ پیچھے ہیں. وہ پیچھے نہیں تھے, وہ پیچھے سے آگے بڑھانے والے تھے, لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے. ایک مرتبہ ایک موقع پر میں نے سنا ہے, اگر یہاں پر حضور تشریف فرما ہے, اگر کچھ کوتاہی ہے تو معذرت خواہ ہوں, لیکن سنا ہوں اور دل پر ایسا اثر ہوا کہ بارہا اس کو سوچتا جاتا ہوں اور سمجھتا جاتا ہوں کہ حضرت کی کیفیت کیا تھی ہوگی. ایک محفل میں حضرت نے اپنے شہزادوں کو قریب بلا لیا, سب کو اپنے قریب کر لیا, اور محفل میں سارے مریدین کو مخاطب ہو کر فرمایا, تم کیا سمجھتے ہو, ارے جگر جگر ہے, دیگر دیگر ہے, جگر جگر ہے, دیگر دیگر ہے. اور کہتے کہتے حضرت پر ایک ایسا وجد جاری ہوا کہ آپ فرماتے گئے کہ جگر جگر ہے, دیگر دیگر ہے. یہ بات جو آپ سے جوڑنے والے ہیں اس کا خیال رکھیں کہ جگر جگر ہے, دیگر دیگر ہے. ان کی پہچان انہیں سے ہے اور یہ ہمارے لیے نعمت ہے. حضرات عزیز, آپ کی شخصیت حیدرآباد کی تعمیر میں, حیدرآباد کی تعمیر فکر میں ایک سنگ میل, ایک بنیاد کا کام کرتی ہے. حضرت بحر العلوم اور حضرت شیخ الاسلام, یہ دو ذاتیں ایسی ہیں حیدرآباد کے اندر کہ جنہوں نے ایکشن کے بعد, جب پولیس ایکشن ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے, کوئی رہنما نہیں تھا, کوئی راہبر نہیں تھا, کوئی لوگوں کو سمجھانے والا نہیں تھا. لوگ منفرد, متفکر اور بالکل متفرق ہو چکے تھے, بٹ چکے تھے. ان کو جوڑنے والی ذاتیں بحر العلوم کی ذات ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم عقیدے میں کمزور ہو, کوئی بات نہیں, کلمے کے تحت تو آ جاؤ. آپ نے مجلس قائم فرمائی اور مجلس خادریہ کے تحت لوگوں کو بلاتے, لوگوں کو دعوت دیتے, ان کو سمجھاتے اور لوگوں کو جوڑتے. آج جو اتحاد نظر آ رہا ہے, اتحاد بین المسلمین جو آج نظر آ رہا ہے, اس کی بنیاد ڈالنے والے حضرت بحر العلوم سے ملا ہے. آج جو لوگ مسجدوں میں آباد نظر آ رہے ہیں, آج جو حیدرآباد مسلمانوں کا کہوارہ نظر آتا ہے, اس کی بنیادوں میں آپ کی فکر, آپ کی کوشش اور آپ کی کاوش ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جھونک دیا تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس بات آپ کی خدمت کریں, اپنے آپ کو حضرت بحر العلوم کی تعلیمات سے چھوڑیں. قریب ہے, چند کلمات کے ساتھ آپ سب سے رخصت ہوتا ہوں.
علينا إنك لا تؤمن